خیبر وادی کی تاریخ بہت دلچسپ اور قدیم ہے۔ یہ وادی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے اور افغانستان کے ساتھ سرحد پر ہے۔ خیبر پاس جو اس وادی کا حصہ ہے، تاریخی طور پر ایک اہم تجارتی راستہ رہا ہے اور مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کے درمیان ایک اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ خیبر پاس کا ذکر قدیم زمانے سے ملتا ہے جب یہ سلک روڈ کا حصہ تھا اور وسطی ایشیا اور برصغیر کے درمیان تجارت کا اہم راستہ تھا۔ اس راستے سے مختلف حملہ آور جیسے کہ سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوئی۔ خیبر پاس کی اہمیت صرف تجارتی نہیں بلکہ فوجی بھی تھی۔ مختلف سلطنتوں نے اس راستے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کو بڑھا سکیں اور تجارت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ خیبر پاس نے بدھ مت کے پھیلاؤ میں بھی اہم کردار ادا کیا جب بدھ مت کے پیروکار اس راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ خیبر وادی کی تاریخ میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا امتزاج ملتا ہے جو اس علاقے کی ثقافتی ورثے کو مزید غنی بناتا ہے۔ آج بھی خیبر وادی کی تاریخ اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اہم مقام ہے۔ خیبر وادی کی تاریخ میں کئی مشہور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہاں چند اہم شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سکندر اعظم نے 327 قبل مسیح میں خیبر پاس کے ذریعے برصغیر پر حملہ کیا تھا۔ ان کی فوج نے اس علاقے کو عبور کیا اور یہاں کے مقامی قبائل سے جنگ کی۔ چنگیز خان نے 13 صدی میں خیبر پاس کے راستے سے برصغیر پر حملہ کیا تھا۔ ان کی فوج نے اس علاقے کو عبور کیا اور یہاں کے مقامی قبائل سے جنگ کی۔ تیمور نے 14 صدی میں خیبر پاس کے ذریعے برصغیر پر حملہ کیا تھا۔ ان کی فوج نے اس علاقے کو عبور کیا اور یہاں کے مقامی قبائل سے جنگ کی۔ احمد شاہ ابدالی نے 18 صدی میں خیبر پاس کے ذریعے برصغیر پر حملہ کیا تھا۔ ان کی فوج نے اس علاقے کو عبور کیا اور یہاں کے مقامی قبائل سے جنگ کی۔ خیبر وادی میں آباد آفریدی قبائل نے مختلف ادوار میں مختلف حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی اور اپنی آزادی کو برقرار رکھے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم نے بھی خیبر وادی کا دورہ کیا تھا اور ان کی یادگار تصاویر آج بھی محفوظ یہ شخصیات خیبر وادی کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں اور ان کی کہانیاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ مغولوں نے خیبر وادی کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجی طاقت اور حکمت عملی کا بھرپور استعمال کیا۔ چنگیز خان کے دور میں مغول فوج نے خیبر پاس کے ذریعے برصغیر پر حملہ کیا۔ ان کی فوج نے اس علاقے کو عبور کیا اور یہاں کے مقامی قبائل سے جنگ کی۔ مغولوں کی فتح کی چند اہم وجوہات یہ تھیں۔ مغول فوج نے اپنی بہترین فوجی حکمت عملی کا استعمال کیا۔ ان کی فوج منظم اور تربیت یافتہ تھی جس نے دشمن کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ مغول فوج کی تعداد اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس بہترین ہتھیار اور جنگی ساز و سامان موجود تھے جس نے انہیں جنگ میں برتری دی۔ خیبر وادی کے مقامی قبائل مغول فوج کے مقابلے میں کمزور تھے۔ ان کے پاس مغولوں کی طرح منظم فوج اور جدید ہتھیار نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ مغولوں کے سامنے زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے۔ مغول فوج نے جنگ میں دھوکہ دہی اور حکمت عملی کا استعمال کیا۔ انہوں نے دشمن کو دھوکہ دے کر ان کی فوج کو تقسیم کیا اور پھر ان پر حملہ کیا۔ مغولوں کی فتح کے بعد خیبر وادی مغول سلطنت کا حصہ بن گئی اور انہوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ مغولوں کی فتح نے اس علاقے کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے اور یہاں کی ثقافت اور معاشرت میں تبدیلیاں آئیں۔ امید ہے کہ آپ کو خیبر وادی کی تاریخ کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید دلچسپ تاریخی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔